اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں گزشتہ رات کے بعد پھر زلزلے کے شدید جھٹکے. اٹک، ثوابی اور ظفروال میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. سوات، شانگلہ، بنیر اور مالاکنڈ، بانسرا، بٹگرام، کوہستان، مری، جہلا، مزاد کشمیر کے بھی مختلف شہروں میں زلزلہ آیا. زلزلے کے جھٹکے رات 12:10 پر محسوس کیے گئے. زلزلے پیما مرکز کے مطابق شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زیر زمین گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز روات سے جنوب مشرق میں 15 کلومیٹر پر تھا. پاک ایران مشترکہ بزنس فورم کا اہم اجلاس. آج ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم اور ایرانی صدر شرکت کریں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان کے ساتھ معاشی اور تجارتی روابط بڑھانے کے لیے خطاب کریں گے. پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت، دفاعی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے کا امکان کا جائزہ لیا جائے گا. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان ایرانی صدر کا وفد کا خیر مقدم کریں گے. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایران کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے تجاویز پیش کرے گی. ملک کی تاریخ میں نیا باب رقم، معاشی استحکام کی نئی امید. ایرانی صدر کی 2 روزہ تاریخی دورے پر پاکستان آمد. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے لاہور سے اسلام آباد پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا. 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی. مسعود پزشکیان کی آج صدر زرداری اور وزیر اعظم سے اہم ملاقات شیڈیول. اربوں ڈالر کے توانائی اور تجارتی معاہدوں کا امکان. گیس پائپ لائن، بجلی فراہمی، صنعتی زون، زرعی اشتراک اور سرحدی منڈیوں پر بھی فیصلہ کن پیش رفت متوقع. مفاہمتی یادداشتوں سے برآمدات اور سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع کھلنے کا امکان. کاروباری برادری نے دورے کو سنہرا قرار دے دیا. پاک ایران مشترکہ سرمایہ کاری، صنعتی پارکس اور فری ٹریڈ زونز پر کام تیز. نجی شعبے کے لیے تاریخی تجارتی دروازے کھلنے کی امید. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی لاہور ایئرپورٹ آمد پر صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نے پرتپاک خیر مقدم کیا. ایرانی صدر نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی. یہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. نواز شریف سے ایئرپورٹ لاؤنج میں رسمی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وزارت خارجہ آمد. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. علاقائی استحکام، تجارت اور اقتصادی تعاون سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا اعلان. ماڈرن وارفیئر میں ہونے والی سب سے بڑی فضائی لڑائی، جس میں پاکستان کے PL-15 میزائلوں نے بھارتی رافیل طیاروں کا نشانہ بنایا. بھارتی پائلٹ سمجھ رہے تھے کہ پاکستانی میزائلوں کی رینج سے دور ہیں. 7 مئی کی رات کو پاکستانی ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیاروں نمودار ہوئے. ریڈار سگنل ملتے ہی ایئر چیف مارشل ظہیر سدھو نے J-10C اڑانے کا حکم دیا. 1 گھنٹے طویل فضائی لڑائی میں دونوں جانب سے 110 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا. یہ ماڈرن وارفیئر میں ہونے والی سب سے بڑی فضائی لڑائی تھی. برطانوی خبر رساں ادارے نے رپورٹ جاری کر دی. پاک فوج کے سپہ سالار عاصم منیر کا ملتان گیریژن کا دورہ. پاک فوج کی عملی تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ. پاک فوج بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے گی. فیلڈ مارشل کا عزم، جوانوں کی اعلیٰ جذبے، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں کی تعریف کی. قومی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ. قومی یکجہتی. آرمی چیف نے سول و ملٹری ہم آہنگی اور ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. جدید اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت اور مظفر گڑھ فائرنگ رینج میں Z-10ME ہیلی کاپٹر کی فائر پاور کا مشاہدہ کیا، جو ہر موسم میں درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے. شمالی وزیرستان کے مشران و مائدین کا قیام امن اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دینے کا اعلان. شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں فوج کے تعاون سے اہم قبائلی جرگہ ہوا، جس میں قبائلی مشران اور عمائدین نے شرکت کی. شرکاء نے فتنہ الخوارج اور شرپسند عناصر کے خلاف پاک فوج کی زیرو ٹالرنس پالیسی کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. اس سلسلے میں حکام کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. لکی مروت میں مارٹر گولہ پھٹنے سے 5 بچے شہید، بچوں سمیت 12 افراد شدید زخمی. علاقہ پولیس کے مطابق تھانہ صدر کی حدود میں بچوں کو ایک کھلے میدان سے مارٹر گولہ ملا، جسے وہ نادانی میں اٹھا کر گھر لے گئے. گھر پہنچنے کے بعد گولہ اچانک پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں خوفناک دھماکہ ہوا.
دھماکے میں بچے زینت، پلوشہ، شمائلہ، مزمل، رفیع اللہ اور محمد جان سے گئے۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات کا جیل ٹرائل۔ اے ٹی سی کے دونوں ججز نے کوٹ لکھپت جیل میں جا کر کیسز کی سماعت کی۔ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری سمیت دیگر کو پیش کیا گیا۔ عدالت نے دونوں مقدمات میں 24 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے۔ مزید گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت 4 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ بیٹوں کا سیاست سے تعلق نہیں، نہ ہی سیاسی سرگرمیاں، نہ ہی احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کر دیا۔ ڈیالہ جیل میں سماعت کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ بیٹوں سے بات کروا دی گئی، اخبارات بحال ہو گئے، کتابیں بھی مل گئیں۔ ایک سوال پر کہا کہ علی امین گندھپور اگر صوبے میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگر گورننس کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ سپرنٹینڈنٹ راولپنڈی جیل نے بانی پی ٹی آئی سمیت کسی بھی قیدی کو ہیپاٹائٹس ہونے کی تردید کر دی۔ بچوں سے کیا تعلق ہے؟ پاکستانیوں نے تحریک اپنی آزادی کے لیے چلانی ہے۔ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں اپنے لیے خود کھڑا ہونا چاہیے۔ نہیں کھڑے ہوں گے تو ظلم بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھ تو رہے ہیں۔ میرا اوپینین ہے کہ انصاف ہونا چاہیے تھا، میرٹ پہ ہونا چاہیے تھا۔ اب میرٹ میں اور بہت لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، یہ تو میں بالکل کہوں گی۔ حکمران اب 27ویں اور 28ویں ترمیم لے آئیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی واپسی سے متعلق غلط خبر چلائی گئی۔ بچوں کا تحریک سے کوئی تعلق نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمشیر علیمہ خان کی ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ مشال یوسفزئی کے سینیٹر بننے کے حوالے سے علیمہ خان نے کہا کہ میرٹ کی بات ہو تو مشال یوسفزئی کے علاوہ اور بھی بہت لوگ کوالیفائی کرتے ہیں۔ علیمہ خان کا جھوٹ بولنے کا شوق قاسم و سلیمان کی پاکستان آمد کے معاملے میں عروج پر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی تنقید، کہا کہ کبھی والدہ نے اجازت نہیں دی، کبھی ویزا نہیں ملا، کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں۔ جن کے بچے ہیں پہلے ان سے تو پوچھ لیں کہ وہ آنے کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں۔ انتشار پھیلانے والوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ غیر ملکی بچوں کو ہی تحریک چلانی ہے تو پی ٹی آئی قیادت کو شرم آنی چاہیے۔ پہلے ٹینڈرز میں ناکامی، چینی کی درآمد کا دوسرا ٹینڈر جاری۔ شوگر ملز کی کرشنگ سیزن 1 نومبر سے شروع کرنے کی ڈیڈ لائن۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے 30 ستمبر تک 1 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا بین الاقوامی ٹینڈر جاری کر دیا۔ پہلے ٹریڈنگ کارپوریشن کے 50,000 ٹن چینی کی درآمد کا ٹینڈر جاری کیا، تاہم بولی نہ ملنے پر بعد میں ٹینڈر 1 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا کر دیا۔ 21 اگست سے 5 ستمبر تک چینی درآمد کرنے کی اجازت ہوگی۔ شوگر ملوں نے کرشنگ سیزن جلد شروع کرنے کے لیے چینی کی ایکس ملک پرائس بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ حریت کانفرنس کی 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال کی کال۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ کشمیری 5 اگست کو مکمل ہڑتال کر کے دنیا کو یہ واضح پیغام دیں کہ وہ 5 اگست کے 2019 کے بھارت کے غیر قانونی اقدام کو تسلیم نہیں کرتے۔ کشمیریوں کے لیے یہ سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہے جب بھارت نے ان کی منفرد حیثیت اور شناخت چھین لی۔ ملک بدری کی اضافی مدت بھی ختم۔ غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کی بے دخلی شروع۔ وزارت داخلہ نے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پی او آر کارڈ ہولڈرز افغان مہاجرین کے قیام کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی۔ 31 جولائی تک کی مہلت کے بعد انخلاء کا عمل شروع کر دیا گیا۔ جیل انتظامیہ اور متعلقہ ادارے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی بے دخلی میں معاونت کریں گے۔ غزہ میں مطلوبہ مقدار میں امداد نہ پہنچنے سے موت کے سائے گہرے ہو گئے۔ بھوک کی شدت سے 2 بچوں سمیت مزید 7 فلسطینی چل بسے۔ غزہ میں داخل ہونے والے 73 میں سے بیشتر ٹرکوں کو لوٹ لیا گیا۔ صبح سے جاری حملوں میں مزید 51 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ امداد کی متلاشی 27 فلسطینی بھی شامل۔ سیونی آرمی چیف ایال ضمیر نے کہا کہ یہ تمام غیر غمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اقوام متحدہ کی امداد ایجنسی UNRWA اور حماس نے غزہ میں فضا سے امداد گرانے کو خطرناک قرار دے دیا۔ مطالبہ کیا کہ یہ سلسلہ بند کر دیا جائے۔ ملک بھر میں پیر سے موسلا دھار بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 4 سے 7 اگست تک کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔
6 اگست کو بلوچستان اور سندھ میں تیز بارش متوقع، موسلادھار بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ماہرین موسمیات نے رواں برس مونسون سیزن ستمبر کے آخر تک رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ 10 اگست سے مونسون کا ہوا کا رخ ملک کے جنوبی حصوں کی جانب ہو جائے گا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں صبح 5 بجے آمنے سامنے ہوں گی۔ پہلی T20 میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 41 رن سے شکست دی تھی۔ قومی ٹیم کو T20 سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور جنوبی افریقہ نے لیجنڈز لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ برمنگھم میں کھیلے گئے فیصلہ کن میچ میں پاکستان چیمپئنز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 195 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ نے 196 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں حاصل کر لیا اور 1 وکٹ کے نقصان پہ پورا کیا۔ اے بی ڈی ویلیئرز نے 60 گیندوں پر ناقابل شکست 120 رنز بنائے۔